نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ایک دن پہلے ناروے میں لوگوں نے احتجاج کیا اور پھر اس احتجاج میں انہوں نے قرآن مجید کو جلایا۔ اس اثناء میں ایک مرد مجاہد، ایک عام انسان مسلمان، اس نے اس جلانے والے پر حملہ کیا تو وہاں کے اہلکاروں نے اس کو پکڑا، اس کو مارا پیٹا۔ آپ حضرات خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے۔ دیکھو مجاہد مسلمان، دیکھو مجاہد مسلمان کی شان، دیکھو ظاہر میں تفسیر قرآن، دیکھو باطن میں ایمان کی شان، دیکھو دیکھو مجاہد مسلمان، دیکھو مجاہد مسلمان کی شان، دیکھو۔ اب دیکھیے، ایک وقت تو ایسا تھا کہ کفار جو تھے وہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے، کفاروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب جمع ہوا تھا، لیکن آج ایک ایسا وقت آیا کہ لوگ کافر ممالک میں وہ قرآن مجید کو جلانا چاہتے ہیں، اور پھر ایک مسلمان غیرت کا مظاہرہ کر کے جب اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر قید میں بند کیا جاتا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ یہ جو مغربی تہذیب والے ہیں، یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، انہیں تانا دیتے کہ تم دہشت گرد ہو۔ حقیقت میں دہشت گرد خود وہ ہے کہ مسلمانوں کے جو شاعر ہے قرآن مجید، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جو آدمی بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے سزائے ہے اور آخرت میں بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے وحی کو لکھنا شروع کیا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ وہ دوبارہ مرتد ہوا اور چلا گیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں، بلکہ جو کچھ میں لکھتا ہو تو وہ لوگوں کو سنا کر پڑھتے ہیں۔ جب یہ آدمی مر گیا عیسائی، لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودا، قبر میں جب رکھا، جب کل وہ لوگ آئے دیکھا کہ اس کے لاش زمین کے اوپر پڑی تھی۔ پھر انہوں نے کہا شاید مسلمانوں کا ان کے ساتھ دشمنی ہے، شاید انہوں نے اس کو قبر سے نکالا ہو، تو انہوں نے ایک اور گڑھا اس کے لیے کھودا جو اس سے بھی گہرا تھا، اس کو دفن کیا۔ جب کل آئے دوسرے دن، پھر بھی اس کا لاش زمین کے اوپر پڑا تھا۔ پھر انہوں نے ایک قبر کھودا جو اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ جب تیسرے دن آئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کی جو لاش تھی وہ زمین کے اوپر پڑی تھی۔ پھر انہیں سمجھ آیا کہ یہ اللہ رب العزت کا پکڑ ہے۔ تو عزیز دوستو، جو آدمی بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انہیں سزا دیں گے۔ چاہے جس ملک میں ہو، چاہے ناروے میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، اللہ رب العزت کا پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ انہیں سزا دیں گے اور آخرت میں بھی، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ایک مقدس کتاب ہے، لاریب کتاب ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ اس قرآن کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا میں ان کو نشانہ عبرت بنائے، تاکہ کسی اور کافر کو ہمت نہ ہو اور وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کرے۔ اور جس مرد مجاہد نے اپنی جان پر کھیل کر ان لوگوں پر حملہ کیا، ہمیں سلام ہے، عقیدت ہے، ایسے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ اسے رہائی دے، اور اللہ رب العزت اس کی جو جذب اور استقامت ہے وہ اور بیدار فرمائے، اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اسے کامیابیوں سے